میرا نام شکیلہ ہے اور آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ واقعہ کافی پرانا ہے، مگر آج بھی جب ہمارے گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو عجیب سی خاموشی اور خوف کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ ہم اصل میں کراچی میں رہتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کو کاروبار کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا۔ شروع میں وہ اکیلے گئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کا بزنس کافی اچھا چل نکلا۔ جب کام مکمل طور پر سیٹ ہو گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی فیملی کو بھی لاہور بلا لیا جائے۔ بھائی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کوئی اچھا سا گھر دکھا دو تاکہ سب آرام سے رہ سکیں۔ ایک دوست نے بتایا لوہاری کے علاقے میں ایک ڈبل سٹوری گھر ہے، کافی بڑا بھی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت کم قیمت میں مل رہا ہے۔ اتنا بڑا گھر اتنے کم داموں میں ملنا واقعی حیران کن تھا، مگر بھائی نے زیادہ سوچ بچار کیے بغیر وہ گھر خرید لیا۔ چند ہی دنوں میں بھابھی اور چاروں بچے بھی لاہور پہنچ گئے۔ شروع کے 2-3 دن تو گھر کو سیٹ کرنے میں گزر گئے، لیکن پھر عجیب واقعات شروع ہونے لگے۔ گھر کی سیڑھیاں ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبی رہتی۔ بھائی نے سوچا شاید بلب خراب ہوگا، اس لیے نیا بلب لگوا دیا تاکہ بچوں کو اوپر نیچے آنے جانے میں مشکل نہ ہو، مگر اگلی صبح بلب پھٹا ہوا ملا۔ نیا بلب لگایا گیا، وہ بھی اگلے دن خراب ہو گیا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا، روز نیا بلب لگتا اور روز رات کو پھٹ جاتا۔ ادھر بھابھی کو بھی عجیب پریشانی کا سامنا تھا۔ وہ بچوں کو نہلانے کے لیے بالٹی بھر کر رکھتی، مگر جب بچوں کو لے کر واپس آتی تو بالٹی خالی ہوتی۔ پہلے انہوں نے سمجھا شاید کسی بچے نے پانی گرا دیا ہوگا، مگر جب یہ روز ہونے لگا تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ ایک دن بھابھی نے ڈرتے ہوئے بھائی سے کہا، مجھے لگتا ہے اس گھر میں ہم اکیلے نہیں ہیں، یہاں کوئی اور بھی ہے۔ گھر میں ایک بڑا کمرہ تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بند کمرہ بھی موجود تھا۔ کافی عرصے سے وہ بند تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اندر سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ بھائی نے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بھابھی سے کہا کہ روز اس کمرے میں اگربتی جلا دیا کرے، لیکن اصل خوف تو ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ ایک رات بھائی کاروبار سے واپس آئے، ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک بڑی گٹھی تھی۔ انہوں نے بھابھی کو دکھائی اور سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھ دی۔ صبح جب انہوں نے تکیہ اٹھایا تو پیسے غائب تھے۔ پورا گھر چھان مارا، سب سے پوچھا گیا، مگر کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ بھائی نے سوچا شاید کسی نے مذاق کیا ہوگا، مگر اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ روز پیسے لا کر رکھتے اور صبح غائب ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول خراب ہونے لگا، جھگڑے بڑھنے لگے، کاروبار میں بھی نقصان جانے لگا۔ انہی دنوں میرے چھوٹے بھائی، جن کی نئی شادی ہوئی تھی، اپنی بیگم کے ساتھ لاہور گھومنے آئے۔ وہ کچھ دن بڑے بھائی کے گھر ٹھہرے۔ انہیں سب سے اوپر والا کمرہ دیا گیا۔ پہلی رات تو خیریت رہی، مگر دوسری رات اچانک انہیں عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے بہت سارے مچھر ایک ساتھ بنا رہے ہوں، اور کبھی دور سے گانوں کی آوازیں آنے لگتی۔ انہوں نے سوچا شاید ساتھ والی چھت پر کوئی شادی یا محفل ہو رہی ہوگی۔ وہ آہستہ سے اٹھے اور چھت کی طرف چلے گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے چھت پر قدم رکھا، ان کے قدم وہیں جم گئے۔ چھت پر واقعی ایک محفل سجی ہوئی تھی۔ سفید لباس پہنے بے شمار لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ عجیب سی سرگوشیاں، پھنپھناہٹ اور دھیمی گانے کی آوازیں پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ وہ خوف سے ساکت کھڑے رہ گئے۔ اچانک انہیں اپنی پشت کے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے کسی نے زور سے ان کی کمر پر لات ماری اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ فجر کی اذان کے وقت بھابھی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ گھبرا کر سب اوپر دوڑے، وہ چھت پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں نیچے لایا گیا۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے رات کا سارا واقعہ سنایا۔ اب گھر کے سب لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ پراسرار ضرور ہے۔
اس رات کے بعد تو جیسے خوف نے گھر میں مستقل ڈیرا ڈال لیا۔ رات ہوتے ہی اوپر سے قدموں کی آوازیں آتی، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز، کبھی رونے کی، کبھی سفید سایہ دکھائی دیتا تو کبھی کالا سایہ۔ سیڑھیوں کی لائٹ کبھی نہ جلتی، گھر میں رکھا سامان اپنی جگہ سے غائب ہو جاتا، اور بھائی جو بھی رقم گھر لاتے صبح تک غائب ہو جاتی۔ کاروبار تقریباً تباہ ہونے لگا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے سب کو توڑ کر رکھ دیا۔ بھابھی کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر جا رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں کے بیچوں بیچ انہیں ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے دانت غیر معمولی حد تک باہر نکلے ہوئے تھے۔ بھابھی نے جیسے ہی اسے دیکھا زور سے چیخ مار کر نیچے بھاگ گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ 2 دن تک شدید بخار میں مبتلا رہی۔ آخر کار محلے کی مسجد کے امام صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے گھر دیکھنے کے بعد پانی دم کر کے دیا اور فوراً ہی گھر چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر بھائی نے فوراً دوسرا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے کچھ ہی دنوں میں نیا گھر مل گیا اور سب لوگ وہاں منتقل ہو گئے۔ نئے گھر میں جانے کے بعد آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ بھائی نے دوبارہ کاروبار شروع کیا اور اللہ کے فضل سے سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ مگر آج بھی جب اس پر اسرار گھر کا ذکر ہوتا ہے تو سب کے چہروں پر خوف اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ شاید کچھ جگہیں واقعی اپنے اندر ایسے راز چھپا لیتی ہیں جنہیں انسان کبھی سمجھ نہیں پاتا۔